بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، مگر آپ کی چھوٹی عمر ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ایک ایسا درد بھرا واقعہ ہے جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں یقیناً آنسو آ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہ تھا، کیونکہ آپ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملے زیور بھی آپ اللہ کی راہ میں قربان کر چکی تھیں۔ سادگی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثال تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے پورے قبیلے میں سے صرف میں ہی وہ واحد شخص ہوں جس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ اور کہنے لگا، میں بہت غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری کچھ مدد کر دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا شخص ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے جو میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کو کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں، لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ کرام، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر صحابہ کرام کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے، لیکن کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کہا کہ کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ اللہ کے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر 350 لوگ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا سکتے ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پہ روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے گھر میں کسی کے گھر 2 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھر میں ایک بھی روٹی نہیں جو وہ اس شخص کو دے سکیں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس دروازے پر لے گئے
جہاں سے کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چچا جان کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت ہی بھوکا ہے، اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے بیٹی میں اسے آپ کے دروازے پہ لایا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگیں، چچا جان ذرا اپنے مہمان سے دور ہو کے میری بات سنیں۔ حضرت سلمان فارسی ذرا چوکھٹ کے قریب ہوئے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں، کیونکہ آج 4 دن ہو گئے ہیں میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، گھر میں کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کے آنسو بہنے لگے، گردن جھکا کر کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان اس مہمان کو ذرا اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ میں سے حضرت سلمان فارسی کو دی اور کہنے لگی، اسے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے، چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پہ رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کرواؤں گا، جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہو پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون ایک بہت ہی بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اتنا سنتے ہی سامون کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا، اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا، پھر کہنے لگا، اے سلمان آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ یہودی نے کہا، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار اس کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا اور اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے گی تاکہ مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پہ ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔
वो यहूदी भी उनके पीछे पीछे आने लगा। हजरत सलमान ने उसे देखकर कहा, ए सामून, तूने अपना काम कर दिया है, अब पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? तो यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम अनाज तो ले आए हो, मगर मुझे किस लिए छोड़ आए हो? अब ये अनाज फातिमा के दामन में डाल दो और मुझे ले जाकर मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल दिलकश यूनिक स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।